آج کی اس نشست کے ہمارے پہلے مقرر محمد جابر نوادہ متعلم 100 عربی ثالثہ ہیں. ان کا عنوان ہے ترقی کے لیے سیرت رسول کو اپنانا ضروری ہے. تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. گرامی قدر حضرات حکم، معزز سامعین کرام اور مہمانان اعظام، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ترقی کے لیے سیرت رسول کو اپنانا ضروری ہے. حضرات، سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ آج تک کوئی مصنف سیرت پر قلم اٹھا کر یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا. کوئی مقرر اس موضوع پر کلام کرنے کے بعد اپنے اندر یہ استطاعت نہ پیدا کر سکا کہ وہ کہے کہ میں نے کما حقہ حق ادا کر دیا. کسی شاعر نے مدحت نبی کے بعد اس بات کی استطاعت نہ رکھی کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر کشی کر لی. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامعیت و کاملیت کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، ایوب کا صبر، دانیال کی محبت، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زود بدرجہ عتم ملے گا. بلکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا حال یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والا کوئی بھی شخص اگر راہ نجات کا متلاشی ہو کر کسی کی سیرت اور کسی کے کردار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو اپنا کر اپنے آپ کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کر سکتا ہے. میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہتا ہوں کہ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر استاد یا معلم ہو تو درسگاہ صفہ کے معلم اقدس کو دیکھو. غرض جس طرح اور جس حال میں بھی تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا نور اور رہنمائی کا چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بتایا گیا ہے. اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو نبی کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبی کے ہر گوشے کو اختیار کرو اور سنت نبی کو اپنی زندگی میں داخل کر کے یہ اعلان کر دو خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. حضرات، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت کی پیروی کرو، میرے ہر قول و عمل کی تقلید کیا کرو. جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو تم خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. غرض جس طرح اور جس حالت میں بھی ترقی کے لیے سیرت رسول کو اپنانا ہوگا، پیغمبر کی اتباع کرنا ہوگا. جب تک تم ان کے طریقے پر چلتے رہو گے
کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن رہو گے، ترقی کرتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، روز کے منازل طے کرتے جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری چمکتی ہوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن جس دن تم نے نبی کے اسوہ سے روگردانی کی، وہی دن تمہاری بدقسمتی کا پہلا دن ہوگا۔ اس لیے کہ پوری تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ دنیا میں جب بھی مسلمانوں نے سیرت نبی کو اپنایا تو وہ کامیاب و کامران رہے، لیکن جس دن انہوں نے نبی کی سیرت سے روگردانی کی تو وہ ضلالت و پستی کے غار میں جا گرے۔ مسلمانوں ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، دنیا کی جس قوم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا وہ کامیاب و کامران رہے، عزت و رفعت نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بن گئی، ان کی زندگی مسکراتی ہوئی کلیوں کی طرح گزری، وہ جہاں گئے انہیں عزت ملی، وقار ملا، بلکہ پوری دنیا ان کی غلام بن گئی۔ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبقہ ہے۔ ان کی ایمانی قوت، اتباع سنت، پیغمبر سے محبت اور ایثار و قربانی کے واقعات تاریخ کے اوراق میں بکھرے پڑے ہیں۔ ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عاشق رسول اور حریص سنت دنیا میں کوئی جماعت نہ اب تک آئی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی شکل میں کامیابی کا مزدحج فضا سنایا، کہیں اولئک هم المفلحون تو کہیں اولئک هم الراشدون کے ذریعے ان کی اصلاح و تقوی کا اعلان کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج کے اس دور میں سخت ضرورت ہے کہ دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں اس نبی کی بات بغیر آفاقیت کے، بغیر عالمیت کے، بغیر گلوبلائزیشن کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نبی کا کام شروع ہوا ہے یہاں سے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رسول الناس جمیعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ جو نظام لے کر آئے وہ نظام پوری دنیا میں نافذ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے آج ہمیں فراموش کر دیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کریں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔